میاں کہتے ہیں وہ پہلے مولانا لوگ لکھ کے مر گئے صاحبہ، آج کہیں کو لفڑا کر رہے ہو؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، تو یہودی کہتے نؤمنوا بما انزل علینا، ہم توریت پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، توریت پر ایمان لاتے ہو تو تم یہ جھوٹ بات کہتے ہو، اس لیے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ مَعَكُمْ، یہ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تو حق کتاب ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اسی بات کی تصدیق آپ کرتے ہو تو آپ کو میں کیوں نہ مانوں؟ جب آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہو تو آپ کو بھی ماننا لازم ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو، آپ وہی کہہ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جب قرآن توریت کی تصدیق کر رہا ہے تو اے یہودیوں تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اچھا تم توریت کو مانتے ہو فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ نبیوں کو قتل کرنا یہ توریت میں منع کیا گیا ہے، تو پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ سوال یہاں پیدا ہوا میرے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، میرے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، میرے نبی کے زمانے میں توریت نہیں پہلے اتر چکا تھا، اب قرآن کی تصدیق تھی۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں نے بچڑے کو جب موسیٰ میقات پر گئے تو تم لوگوں نے بچڑے کو خدا مان لیا اور بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں بس رکھ چکی ہے، تم نے یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے، یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں قرآن کے انکار کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو تم قرآن کا انکار نہیں کرتے، اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو تم بچڑے کی پوجا نہیں کرتے، اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو اللہ کے نبیوں کو تم قتل نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی پر جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کے یہودیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، اس زمانے کے یہودیوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اس زمانے کے یہودیوں نے یہ سارا عمل نہیں کیا تھا، پھر قرآن ان سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دے رہا ہے، تمہارا ایمان کتنا برا تمہیں حکم دے رہا ہے؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں مانا کہ نبیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا، مانا کہ بچڑے کی پوجا انہوں نے نہیں کی ہے، مانا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کے باپ داداؤں نے ایسا کیا تھا، ان کے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ جب توریت اتر رہا تھا، جب موسیٰ تھے، جب انبیاء بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے اس وقت بچڑے کی پوجا کی تھی، ان لوگوں نے اس وقت نبیوں کو قتل شہید کیا تھا، ان لوگوں نے اس وقت بچڑے کی پوجا کی تھی، اور ان کے باپ داداؤں نے جو غلط کام کیا تھا اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کا ڈیفنس کرتے ہیں، اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کے عقیدے کو صحیح مانتے ہیں، اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کے جرم کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے یہ بھی مجرم ہیں، اس لیے یہ بھی مجرم ہیں۔ اگر اشرف علی تھانوی نے کتاب میں میرے نبی کے علم غیب کا انکار کیا، نبی کی شان میں توہین کی، وہ مر گیا ہے، مگر آج کا ٹنڈا اشرف علی تھانوی کو صحیح مانتا ہے، اس لیے یہ بھی مجرم ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے اگر نبی اللہ کی شان میں توہین کی ہے وہ مر گیا ہے، مگر آج کا تبلیغی رشید احمد گنگوہی کو مولوی مانتا ہے۔ یہ تبلیغی اگر قاسم نانوتوی نے اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کی ہے، آج کا تبلیغی انہیں اپنا عالم مانتا ہے۔ اسماعیل دہلوی لکھ کر کے مر گیا، آج کے وہابی اسے صحیح مانتے ہیں۔ تو جس طرح یہودیوں نے اپنے باپ داداؤں کے عقیدے کو صحیح مانا تھا اس لیے وہ مجرم ہے، کتنا برا ایمان ہے ان کا، اسی طرح آج
یہ وہابی، یہ تبلیغی، یہ سلفی، یہ سب اسی طرح مجرم ہے، کیونکہ اپنے باپ داداؤں کو صحیح مانتے ہیں، اپنے مولویوں کو صحیح مانتے ہیں۔ اب میں پوچھوں گا جامعہ کے شیخ الحدیث سے، اگر یہی آپ کا ایمان حکم دیتا ہے کہ جو خدا کو جھوٹا کہے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا یہ ایمان کرتا ہے جو نبی کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں سے تشبیہ دے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو شخص نبی کے علم کو شیطان اور ملکر موت کے علم سے کم بتائے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو شخص کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک کہنے والا صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد پکارنا شرک کہنے والا بھی صحیح ہے، تو کتنا برا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، کتنا برا عقیدہ تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے۔ یہ برا عقیدہ تمہیں مبارک ہے اور امام احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ ہمیں نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، اے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر تو ان کا برا ایمان انہیں مبارک ہو، ہمیں پاکیزہ ایمان مبارک ہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔